السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ صرف ماضی میں وقوع پذیر واقعات کا نام نہیں، یہ قوموں کے فیصلوں، غلطیوں، قربانیوں اور حوصلوں کی داستان ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اس دور کا جائزہ لیں گے جو حساس بھی ہے، متنازع بھی اور فیصلہ کن بھی۔ یہ کہانی ہے 1947 سے 1971 تک کی۔ یہ کہانی ہے ایک خواب کی، ایک نظریے کی، ایک قربانی کی، کمٹمنٹ کی، ٹوٹنے کے بعد ایک طاقت بننے کی، جہاں ایک خواب ٹوٹا مگر ایک عزم نے جنم لیا۔ میں ہوں مرزا شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں واکس پی کے۔ ناظرین، 19ویں صدی کے اختتام پر برطانوی سلطنت اپنے زوال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پہلی جنگ عظیم اور پھر دوسری جنگ عظیم نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ 1919 میں جلیاں والا باغ کا سانحہ ہندوستانی مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے ایک جاگنے کا لمحہ تھا، اور پھر 1939 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم، انسانی تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگ۔ 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے اور دنیا نے جان لیا کہ طاقت کا مطلب بدل چکا ہے۔ اور پھر 1947 وہ سال تھا جب حکیم الامت علامہ اقبال کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں حقیقت بن چکا تھا، اور دنیا کے نقشے پر ایک نئی ریاست ابھری۔ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ریاست جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ریاست دو حصوں پر مشتمل تھی، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ ان دونوں کے درمیان 1650 کلومیٹر کا فاصلہ اور درمیان میں ایک دشمن ریاست ہندوستان۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا مذہب ان دو حصوں کو ہمیشہ جوڑے رکھ سکتا تھا؟ اور دوسری طرف یہ بھی سچ ہے اور ہمیں سچ ماننا ہوگا کہ مشرقی پاکستان کے ساتھ سیاسی، معاشی اور انتظامی ناانصافیاں ہوئیں، اکثریت کو اقتدار نہ دیا گیا، وسائل غیر منصفانہ تقسیم کیے گئے، زبان کا مسئلہ مسلسل نظر انداز کیا گیا، عوامی رائے کو دبا دیا گیا۔ یہ سب ناقابل تردید حقائق ہیں جس کے نتائج تو آنا ہی تھے۔ نتیجتاً دونوں حصوں کے درمیان خلا پیدا ہوتا چلا گیا، خلیج بڑھتی چلی گئی، اور اسی خلا سے شیخ مجیب الرحمن اور اس کے 6 نکات سامنے آئے۔ ناظرین، میرا موقف واضح ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس سے اتفاق بھی نہیں کریں گے کہ پاکستان کے ٹوٹنے کا الزام صرف اندرونی غلطیوں پر ڈالنا ایک ادھورا سچ ہے۔ ہندوستان اور اندرا گاندھی نے اس بحران کو ایک موقع نہیں بلکہ ایک منصوبہ بنایا۔ عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کیا گیا، مکتی باہنی کی سرپرستی کی گئی، سرحدی مداخلت کی گئی، اور پھر براہ راست فوجی حملہ۔ اور 16 دسمبر 1971 پاکستان دو لخت ہو گیا، بنگلہ دیش دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں کچھ لوگوں نے جشن منایا اور اندرا گاندھی کو آئرن لیڈی کہا جانے لگا، لیکن ناظرین، اندرا گاندھی یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ملک جو پہلے ہی 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، اس کو توڑ کر آئرن لیڈی تو بن سکتی تھی، مگر غور سے دیکھا جائے تو ہندوستان اور اندرا گاندھی ہار چکے تھے۔ کامیابی یہ تھی کہ پاکستان ٹوٹنے کے بعد کم از کم ایک اور ہندو ریاست تو بن جاتی، اور ہوا اس کے بالکل برعکس، ایک کی بجائے 2 مسلم ریاستیں قائم ہوئیں، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ پاکستان ٹوٹنے کے بعد 2 اسلامی اسٹیٹ کا بن جانا مستقبل میں ہندوستان کے لیے درد سر بن سکتا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ آج ہندوستان ان 2 مسلم اسٹیٹ کے درمیان ایک سینڈوچ بن کے رہ گیا ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان، جس کے 2 حصوں کے درمیان 1650 کلومیٹر کا فاصلہ، ایک ہی ملک رہتے تو دونوں حصے کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جاتے، اور ان پر بھارتی اور دنیا کا اثر و رسوخ غالب رہتا، مگر قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ دونوں الگ الگ ہو کر اپنی سمت میں آگے بڑھے،
یہ علیحدگی دونوں کے لیے ایک نئی شروعات تھی۔ آج پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط اور بنگلہ دیش معاشی طور پر۔ ناظرین، 1971 پاکستان کے لیے ایک زخم نہیں تھا، یہ سیاسی شعور کی پیدائش تھی۔ قوم نے فیصلہ کیا کہ اب بقا کی جنگ الفاظ سے نہیں، طاقت اور حکمت سے لڑی جائے گی۔ فوج نے اپنی غلطیوں کا اثر نو جائزہ لیا، خارجہ پالیسی نے حقیقت پسندی اختیار کی۔ 1974 میں ایٹم بم بنانے کا ارادہ اسی خارجہ پالیسی کا مظہر ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کا وہ جملہ تاریخ بن گیا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ یہ فیصلہ محض ایٹم بم بنانے کا نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا دوبارہ کسی دھمکی کے آگے نہ جھکنے کا، 1971 کو دوبارہ نہ دہرانے کا، اور اپنی بقا خود لکھنے کا۔ یہی وجہ ہے 1998 میں جب وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت نے بیرونی دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایٹمی دھماکے کیے تو دنیا نے مان لیا کہ یہ وہ پاکستان نہیں جو 1971 میں تھا۔ ناظرین، آج پاکستان دنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے۔ دنیا اور مسلم ممالک پاکستان کو ایک دفاعی لحاظ سے مضبوط ملک کے طور پر مان چکے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان معاشی مسائل سے دوچار رہا، مگر دفاعی میدان میں پاکستان نے بارہا یہ ثابت کیا کہ وہ کسی بھی دباؤ میں کھڑا رہ سکتا ہے۔ طاقت صرف دولت نہیں ہوتی، طاقت یہ ہوتی ہے کہ دشمن حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ ناظرین، آپ نے نو فرسٹ یوز پالیسی کا نام تو سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نو فرسٹ یوز پالیسی کیا ہے۔ نو فرسٹ یوز کا مطلب یہ ہے کہ اگر دشمن ملک آپ پر ایٹمی حملہ نہ کرے تو وہ بھی ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ یہ کوئی عالمی معاہدہ نہیں بلکہ ایک اخلاقی دفاعی پالیسی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے۔ چین وہ پہلا ملک تھا جس نے 1964 میں یہ اعلان کیا کہ وہ کبھی ایٹمی ہتھیار پہلے استعمال نہیں کرے گا۔ بھارت نے 1998 میں مشروط طور پر نو فرسٹ یوز پالیسی اپنائی، لیکن پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے کوئی واضح وعدہ یا معاہدہ نہیں کیا، کیونکہ ان ممالک کے نزدیک ایٹمی ہتھیار صرف ہتھیار نہیں بلکہ ڈینٹرنس ہے، یعنی دشمن کو ڈرانے کا ذریعہ۔ تو سوال یہ ہے کہ نو فرسٹ یوز پالیسی دنیا کو مضبوط بنا سکتی ہے یا یہ صرف ایک سیاسی دعویٰ؟ ناظرین، اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کا ٹوٹنا ایک سیاسی و قومی سانحہ ضرور تھا، مگر پاکستان کا سنبھلنا ایک قومی معجزہ تھا۔ تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ یہ قدرت کا فیصلہ تھا، اس نے دو کمزور حصوں کو دو مضبوط ریاستوں میں بدل دیا۔ اگر آپ اس تجزیے سے متفق ہیں یا مختلف رائے رکھتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔